السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد۔ لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ کرونا وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، اس لیے کہ روز بروز دن بدن اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ جمعہ جیسی نماز میسر نہیں ہو سکی، تراویح مسجدوں میں میسر نہیں ہو سکی، تو اب عید الفطر کی نماز کا کیا ہوگا؟ گھبرائے نہیں، تمام مسلمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسا نہ ہو عید سے پہلے ہی تمام حالات درست ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں، اور ہم سب مسلمان اپنی اپنی عیدگاہوں میں مسجدوں میں عافیت کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کر سکیں، آمین۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر حالات ایسے ہی رہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت ہماری رہنمائی ضرور کرے گی۔ جہاں تک عید کی نماز کا سوال ہے تو عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں بھی واجب ہیں، لیکن خطبہ سنت ہے، اس خطبے کا سننا واجب ہے۔ اسی طرح عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مردوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر عید تک مسجدیں لوگوں کے لیے، جنتا کے لیے نہیں کھلتی ہے تو عید کی نماز گھر پر بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب گھر میں نماز قائم کریں گے تو دوسرے لوگوں کی نماز میں شرکت کی ممانعت بھی نہ ہو، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے روک ٹوک نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وبا کی وجہ سے اکٹھا ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن عام اجازت رکھیں۔ جب گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، قائم کی جا سکتی ہے، تو اب اس کا طریقہ بھی جاننا چاہیے کہ گھر کے اندر عید کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو نیت کریں گے عید کی نماز کی، اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہے، امام 3 تکبیریں کہے گا اور ہاتھ امام چھوڑ دے۔ تیسری تکبیر کے بعد، ثنا کے بعد جو امام 3 تکبیر کہے گا، 3 تکبیروں میں امام 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دے اور تیسری تکبیر میں ناف کے نیچے ہاتھ لے جا کر کے باندھ لے۔ مقتدی بھی ایسا ہی کریں گے۔ پھر امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بلند آواز سے زور سے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین تک اور کوئی بھی سورت پڑھے، پھر حسب معمول اور نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کرے، جس طرح اور نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ سورت کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں بھی کریں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے امام سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے، یعنی تینوں تکبیر کے بعد امام اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے چھوڑ دے اور مقتدی بھی ہاتھ چھوڑتے رہیں گے۔ امام چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے بغیر، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، صرف تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز مکمل کریں، ایسا ہی مقتدی کریں گے۔ گویا کہ دونوں رکعتوں میں 8 تکبیریں ہو گئی۔ پہلی رکعت میں 4 تکبیریں، پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ اٹھا کر
ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے. ثنا کے بعد 3 تکبیر امام کہے گا. تینوں میں 2 میں تو ہاتھ چھوڑے گا اور تیسرے میں ہاتھ چھوڑنے کے بجائے ناف کے نیچے باندھ لے. اور دوسری رکعت میں امام 4 تکبیریں کہے گا قرات کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ اور الحمدللہ کے بعد. 3 میں تو ہاتھ اوپر لے جا کر کے چھوڑ دے گا اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک نہ لے جا کر کے صرف تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے اور باقی نماز مکمل کرے. اور نماز مکمل کرنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد دعا کر لے. اب دعا کرنے کے بعد امام خطبہ دے. خطبہ زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لے. اگر خطبہ لکھا ہوا موجود نہ ہو، گھر میں چونکہ خطبے کی کتاب نہیں ہوتی ہے، مجبوری ہے، اگر مہیا ہو جائے آسانی سے تو اچھی بات ہے، ورنہ عربی زبان میں حمد و صلات، قرآن پاک کے چند آیات پڑھ کر دونوں خطبے دے دیں، یا پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ، دوسرے خطبے میں درود پڑھ کر خطبہ دے دیں. خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ممبر ہے تو بہتر ہے، اگر ممبر نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ جائے اور زمین پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے. اور اگر کسی کو خطبہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم خطبہ دیں گے ہی، تو یہ مختصر سے خطبہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ. یہ تو پہلا خطبہ ہوا. دوسرا خطبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہم الی یوم الدین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مختصر میں 2 خطبے ہیں، اگر کوئی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.